مطلب تیل سر پہ لگا رہے ہیں، ناخن کاٹ رہے ہیں، بال کاٹ رہے ہیں، یا حجامت وغیرہ بنوا رہے ہیں، یا خط وغیرہ بنوا رہے ہیں، ان چیزوں میں چونکہ وہ تینوں امور نہیں پائے جاتے، لہٰذا یہ تمام کے تمام سے روزہ نہیں جائے گا۔ اسی سے بھی معلوم ہو گیا کہ جیسے کہ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ منہ میں خون نکلا اور وہ حلق تک نہیں پہنچا تو اس سے روزہ نہیں جاتا۔ تو اس پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے، چاہے کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ نکل جائے، خون کے نکلنے سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر حالت روزہ میں کوئی بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے، اس کو اگر انجیکٹ کریں گے خون کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ قائم رہے گا۔ اب انشاءاللہ ہم روزے کے مکروہات کے بارے میں چند باتیں عرض کرتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن حالت روزہ میں ان امور کا ارتکاب روزے کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو روزے کی نورانیت، اس کی برکات میں کمی کا سبب بنتی ہیں، انہیں روزے کے مکروہات کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک تو حدیث پاک یاد رکھیں کہ بخاری شریف کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس قول کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ جو بھوکا پیاسا مطلب جو بری بات کو چھوڑ دے گا، بری بات پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے روزے کی اللہ کو حاجت ہے، یہ مراد کہنے کے نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کے بندے کامل روزہ اس کی بارگاہ میں بھیجیں۔ اگر کوئی شخص کامل نہیں بھیجتا، بری بات کرتا رہتا ہے تو ایسے روزے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس طرح نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب بھی فقہاء نے شارحین نے یہ بیان فرمایا کہ انسان حالت روزہ میں کچھ ایسے کام کر لیتا ہے کہ روزے کی برکات، اس کا ثواب، اس کی نورانیت زائل ہو جاتی ہیں اور صرف وہ کھانے پینے کی مشقت اس کو حاصل ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں رہتی۔ اسی طرح حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کھانے پینے سے باز رہے، بلکہ روزہ تو اس کا نام ہے کہ انسان بیہودہ چیزوں کو، لغو چیزوں کو، بیکار کاموں کو بھی چھوڑ دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان روزے کو کامل طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتا ہے تو اسے ان تمام امور کو جاننا ہوگا کہ جس کی وجہ سے روزے کی نورانیت زائل ہو جاتی ہے، اور جاننے کے بعد پھر انہیں اپنے سے دور کرنے اور ان سے دوران روزہ بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اب میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ عام دنوں میں بھی گناہ ہوتا ہے اور حالت روزہ میں مزید گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ غیبت ہے، چغلی ہے، الزام تراشی ہے، بہتان لگانا ہے، اسی طریقے سے نماز قضا کرنا یا گالیاں بکنا، فحش باتیں کرنا، فحش مناظر دیکھنا، یہ تمام امور چونکہ عام دنوں میں بھی گناہ ہیں، حالت روزہ میں مزید گناہ ہیں، تو اس سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بلا کسی عذر کے کوئی شے چکھنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان پہ کسی شے کو لے کر پھینک دینا، لہذا اگر کسی نے چکھنے کا مطلب یہ سمجھا کہ تھوڑا بہت معدے میں اتار لینا تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کسی چیز کو چکھنے کی اجازت مرحمت فرماتی ہے، لیکن عذر کی بنا پر۔ عذر یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کا شوہر بہت سخت ظالم ہے، وہ جانتی ہے اگر نمک یا مرچ تیز ہو گئی تو شوہر شدید مارے گا، پیٹے گا، ظلم کرے گا۔ اس صورت میں اس خاتون کے لیے اجازت ہے کہ حالت روزہ میں بھی تھوڑا بہت سالن زبان پہ رکھ کر اس کے ذائقے کو محسوس کر لے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا چکھنے کا مطلب اندر اتارنا نہیں ہے۔ اگر ان خاتون نے بھی تھوڑا بہت نمک چاٹا ہے، سالن چاٹا اور اس کو اندر اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف زبان سے چکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ کہ جیسے آپ بازار میں گئے کوئی چیز خریدنے، پھل فروٹ وغیرہ، اور بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر چکھیں تو کرواہٹ وغیرہ ظاہر ہو جاتی ہے،
تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر یہاں پر بھی چکھنا عذر ہے کہ اپنی زبان پر تھوڑا بہت اس کو مل کر دیکھ لیں، لیکن اندر اب بھی نہیں اتاریں گے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے بعض بہنوں کے بچے بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اور وہ روٹی وغیرہ کی طرف آ چکے ہوتے ہیں، روٹی وغیرہ کھاتے ہیں، اور اگر انہیں بغیر چبائے لیکن دی جائے تو ذرا دقت ہوگی، تو اس بہن کے لیے بھی اجازت ہوگی کہ وہ غذا کو اپنے دانتوں سے چبا کر اس کو کھلا سکتی ہے، یہ عذر ہے۔ لیکن یہاں پر بھی وہی میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس کو معدے میں اتارنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ اگرچہ آپ کو بتایا کہ اگر عورت کو چھوا یا کوئی اور افعال کیے جس سے مطلب ڈسچارجنگ نہیں ہوئی تو یہ روزے میں جائز ہوتے ہیں، لیکن ان میں کراہت اس وقت آتی ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں گمان ہو، وہ اپنے بارے میں اپنے باطن کو کمزور محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ عورت کے قریب بھی آیا یا اس کو چھوا تو آہستہ آہستہ وہ پھر مطلب یہ کہ قربت کی طرف بڑھ جائے گا اور اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے گا، تو اس کے لیے تو اب قریب آنا بھی مکروہ ہوگا، اسے بھی پھر روزے کے مکروہات میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے آپ کو بتایا کہ داڑھی وغیرہ میں تیل لگانا، سر میں تیل لگانا، ویسلین یوز کرنا وغیرہ یہ جائز ہیں، لیکن اگر ان میں قصد زینت آ جائے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا خوش شکل بنانا چاہتا ہے اور خوبصورت بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے، اگر زینت کی نیت سے چیزیں استعمال کی، خصوصاً مرد نے، عورت کے تو زینت جائز ہے، تو پھر مرد کے لیے اس کا روزہ ایک کراہت کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر مطلب یہ کہ زینت کا ارادہ نہیں ہے بلکہ سر میں تیل ریگولر لگاتا ہے، اب بھی لگا رہا ہے، اور وہ مطلب چہرے پہ ویسلین وغیرہ لگا لی، تو اس میں پھر شرعاً حرج نہیں ہوتا۔ روزے میں مسواک کرنا یہ آپ کو بتایا کہ بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں، ٹوتھ پیسٹ اور منجن کے بارے میں ہم نے کلام کیا تھا کہ چونکہ ان میں ذائقہ ہوتا ہے اور بلا عذر کسی شے کو چکھنا مکروہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر ٹوتھ پیسٹ یا منجن کے ذرات حلق تک پہنچنے نہ بھی دیے گئے تب بھی کم از کم زبان ان کا ذائقہ محسوس کرتی ہے، اور یہ کوئی عذر یہاں پر متحقق نہیں ہے چکھنے کا، لہٰذا اب یہاں پر ٹوتھ پیسٹ اور منجن استعمال کرنا منع ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی کوئی پبلک ڈیلنگ ہے، وہ گفتگو لازم کرنی ہوگی اس کو، اور اس کو اندیشہ ہے کہ اگر منہ میں تغیر ہوا، بدبو وغیرہ ہوئی تو بدظن کچھ سامنے والا ہو جائے گا اور اس سے بزنس پر یا دیگر کام پر برا اثر مرتب ہوگا، تو اس کے لیے چکھنا اب عذر ہو سکتا ہے۔ اب وہ بہت احتیاط کے ساتھ پیسٹ اور منجن یوز کر لے، کوئی ذرہ حلق میں نہ پہنچنے پائے، تو پھر اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوران وضو جبکہ حالت روزے میں انسان ہے تو کلی وغیرہ میں مبالغہ کرنا منع ہے۔ مبالغے کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ منہ بھر کر کلی کرنا، کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ بہت زیادہ کرے گا تو کوئی حلق میں چیز چلی جائے، اس لیے حالت روزہ میں بہت تھوڑا سا پانی لینا چاہیے اور اسے اچھی طرح منہ میں گھما کر پھینکیں۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا اس طرح کہ یہ شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ شاید یہ اوپر چڑھ گیا ہے اور روزہ میرا ٹوٹ گیا